بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا کرے تو جو مانگے گا وہ پائے گا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زمانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اذان اور بارش کے دوران مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ محبت میں وقت لازمی ہے، چاہے اللہ سے کرو یا پھر اللہ کی مخلوق سے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا وہ چیز بھی تحیت سے مل جاتی ہے۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالی ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف کو اٹھاؤ۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ انسان کی 2 خصلتیں ہیں، عقل، کلام کرنا۔ عقل سے خود فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے کلام سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں۔ نمبر 1، صدقہ کو چھپا کر دینا۔ نمبر 2، مصیبت کو چھپانا۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور نمبر 4، لا الہ الا اللہ کہنا۔